کیا نور آج بھی سالار مرتضیٰ سے محبت کرتی ہے یا پھر وہ صرف ذوالفقار شاہ کو کسی بڑی مصیبت سے بچانا چاہتی ہے؟ ناظرین، عشق میں تیرے صدقے کی آنے والی قسط واقعی ہی ایک زبردست اور سنسنی خیز موڑ لینے والی ہے، جہاں ہر کردار کے اصل جذبات اور نیتیں کھل کر سامنے آنے والی ہیں۔ کہانی کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ انجم گھر میں پھسل کر گر جاتی ہیں اور انہیں فوراً ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ جیسے ہی نور کو یہ خبر ملتی ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنی پھپھو کو دیکھنے ہسپتال پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پہلے سے ہی ارشما اور سالار موجود ہوتے ہیں۔ ارشما کو نور کا وہاں آنا بالکل پسند نہیں آتا اور اس کے چہرے پر واضح غصہ نظر آتا ہے، جبکہ دوسری طرف سالار نور کو دیکھ کر جیسے سکتے میں آ جاتا ہے۔ اس کی نظریں نور پر ٹھہر سی جاتی ہیں، کیونکہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ نور نہ صرف پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکی ہے، بلکہ اس کی شخصیت میں ایک الگ ہی نکھار آ چکا ہے۔ یہی لمحہ سالار کے دل میں ایک نیا فیصلہ پیدا کرتا ہے۔ وہ طے کر لیتا ہے کہ کسی بھی قیمت پر نور کو دوبارہ اپنی زندگی میں واپس لے کر آئے گا۔ ویسے بھی ارشما کی حرکتیں اب اسے مسلسل بد دل کر رہی ہیں۔ دیر رات تک پارٹیز میں رہنا، غیر ضروری میل جول اور لاپرواہ رویہ، یہ سب چیزیں سالار کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں۔ حالانکہ وہ خود بھی کوئی مثالی کردار نہیں رکھتا، مگر اس کے باوجود وہ نور اور ارشما کا موازنہ کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ نور نہ صرف خوبصورتی میں بلکہ کردار میں بھی ارشما سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اب سالار ایک خطرناک کھیل کھیلنے کا ارادہ کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ذوالفقار شاہ کے دل میں نور کے خلاف شک پیدا کر دے۔ وہ یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ نور نے اگرچہ مجبوری میں ذوالفقار شاہ سے شادی تو کر لی ہے، مگر اس کے دل میں آج بھی سالار کے لیے جگہ موجود ہے اور وہ دونوں اب بھی کسی نہ کسی طرح رابطے میں ہیں۔ ادھر نور اپنی پھپھو سے ملنے کے بعد جیسے ہی ہاسپٹل سے نکلنے لگتی ہے تو سالار مرتضیٰ فوراً اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور نور کے قریب آ کر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ نور کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم تو پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ نور کے لیے یہ صورتحال عجیب بن جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اسے رک کر بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی وہ کچھ لمحوں کے لیے ٹھہر جاتی ہے۔ نور جواب میں کہتی ہے کہ جب کسی عورت کو سچی محبت اور عزت دینے والا انسان مل جائے تو وہ خود بخود نکھر جاتی ہے۔ اس بات پر سالار پرانی باتوں کا سہارا لیتا ہے، مگر نور سختی سے اسے یاد دلاتی ہے کہ اس کا ماضی ختم ہو چکا ہے۔ سالار اس سب کو ہلکے میں لیتا ہے اور کہتا ہے کہ رشتے بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں۔ آج تم ذوالفقار کے ساتھ ہو، کل میرے ساتھ بھی ہو سکتی ہو۔ نور کو یہ باتیں بے حد ناگوار گزرتی ہیں اور فوراً وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہیں سے شک کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اب یا تو سالار اس ملاقات کو کسی ویڈیو کی شکل میں ذوالفقار تک پہنچائے گا، یا پھر جان بوجھ کر ایسے میسیجز اور کالز کرے گا کہ ذوالفقار کے دل میں شک پیدا ہو جائے۔ آنے والی قسط میں بھی دکھایا گیا ہے کہ ذوالفقار کسی موبائل کو دیکھ کر شدید غصے میں آ جاتا ہے، جو اسی سازش کا نتیجہ لگتا ہے۔ جب ذوالفقار نور سے اس بارے میں سوال کرے گا تو نور سچ بتا دے گی کہ اس کی ملاقات سالار سے ہوئی تھی، مگر ذوالفقار کے ذہن میں پہلے سے بٹھایا گیا شک اسے چین سے بیٹھنے نہیں دے گا۔ وہ شاید کال ریکارڈ بھی چیک کرے، جس سے معاملہ مزید بگڑ جائے گا۔ حقیقت یہی ہے کہ کوئی بھی شوہر اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی اپنے سابقہ شوہر سے رابطے میں ہو۔ دوسری طرف ارشما بھی اس موقع کو مسئلہ بنا لے گی کہ نور ہسپتال آخر کیوں آئی تھی۔ وہ یا تو گھر میں ہنگامہ کرے گی یا پھر ناراض ہو کر دوبارہ اپنی ماں کے گھر چلی جائے گی، جس سے انجم مزید اکیلی ہو جائیں گی۔ ایسے میں سالار اپنی ماں کے قریب آ کر ہمدردی ظاہر کرے گا اور مشورہ دے گا کہ نور کو کچھ دنوں کے لیے آپ اپنے پاس بلا لیں، کیونکہ ایک وہی ہے جو آپ کا ٹھیک سے خیال رکھ سکتی ہے۔ اور انجم اس بات کو اپنے بیٹے کی محبت سمجھ کر فوراً روتے ہوئے نور کو کال کر کے اپنے پاس آنے کا کہیں گی۔ نور جب اپنی پھپھو کی تکلیف سنتی ہے تو فوراً ذوالفقار سے کہتی ہے کہ اسے انجم کے پاس لے کر جائیں۔ ذوالفقار ناراض ہونے کے باوجود نور کی حالت دیکھ کر اسے وہاں لے جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچتے ہیں، نور جلدی میں اندر چلی جاتی ہے اور اپنا پرس گاڑی میں بھول جاتی ہے۔ یہیں سالار اپنی چال چلتا ہے۔
وہ جان بوجھ کر نور کے قریب آ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور پرانی یادوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آج بھی وہ نور کو بھول نہیں پایا۔ نور بار بار اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے، مگر اسی دوران ذوالفقار بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر ذوالفقار کے تو جیسے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ نور فوراً اس کی طرف بڑھتی ہے، مگر سالار ایک اور چال چلتا ہے اور ایسا ظاہر کرتا ہے جیسے وہ نور کا ساتھ دے رہا ہو۔ نور، تمہیں ڈرنے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اب یہ معاملہ کھل گیا ہے تو میں سب سنبھال لوں گا۔ اور ذوالفقار سے کہتا ہے کہ جب تمہیں سب پتہ چل گیا ہے تو آؤ بیٹھ کر آرام سے بات کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہیں۔ لیکن ذوالفقار کا دماغ تو بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ نور اسے دھوکہ دے رہی تھی، اس کی ساری محبت کیئر صرف ایک مکر و فریب تھی۔ ذوالفقار اب سوچ لیتا ہے کہ وہ سالار کو نہیں چھوڑے گا۔ ذوالفقار الٹے قدموں واپس جاتا ہے اور اپنی گاڑی سے بندوق اٹھا کے سالار کا خاتمہ کرنے کے لیے جب آگے بڑھتا ہے تو نور یہ سب منظر دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور فوراً سالار کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ذوالفقار کی بندوق کا رخ اب نور کی جانب ہوتا ہے اور نور ذوالفقار کو غصے سے کہتی ہے کہ آپ سالار کو نہیں مار سکتے۔ ذوالفقار چاہتا تو نور اور سالار کا ایک ہی ساتھ خاتمہ کر سکتا تھا، لیکن وہ نور کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، حالانکہ اس لمحے اس کے دل میں نور کے لیے شدید نفرت ہے۔ اب یہاں سے ذوالفقار الٹے قدموں واپس لوٹ جائے گا اور غلط فہمیاں مزید بڑھنے والی ہیں۔ سالار تو بہت خوش ہوگا کہ شاید اس کا کام بہت آسان ہو گیا، اب جلد ہی ذوالفقار نور کو چھوڑ دے گا، جبکہ دوسری طرف نور جب ایک دفعہ پھر گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گی کہ مجھے ابھی اپنے گھر جانا ہے تو سالار اس کا ہاتھ تھام لے گا اور اتفاق سے یہ منظر ارشما اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی۔ اب وہی غلط فہمی جو پہلے ذوالفقار کے دل میں آئی تھی ارشما کے دل میں بھی آئے گی کہ شاید سالار ابھی تک نور سے رابطے میں ہے اور ابھی تک اس کے دل میں نور کی محبت موجود ہے۔ اس بات پر ارشما سالار سے اپنا رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ کرے گی، لیکن اب سالار کو ارشما کی کیا ہی پرواہ ہے، کیونکہ وہ تو بس صرف اور صرف نور کو واپس حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر لگتا یہی ہے کہ جب انجم کو سارے معاملے کا پتہ چلے گا تو اسے احساس ہو جائے گا کہ اس کا بیٹا کس قدر شیطانی دماغ کا مالک ہے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اب ہو سکتا ہے ذوالفقار شاہ اس لمحے پہ اپنے باپ افتخار شاہ کی بات مان کر نور سے اپنا رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ کرے، بلکہ ہو سکتا ہے پیپرز ہی نور کے گھر بھیج دے اور تھوڑی دیر کے لیے عشق میں تیرے صدقے کے ریگولر ویورز کو لگے کہ شاید ذوالفقار اور نور کا رشتہ سچ میں ختم ہونے والا ہے، لیکن یہاں پر انجم ایک بہترین پھپھو ہونے کا کردار نبھانے والی ہیں، کیونکہ انہیں سارے معاملے کا پتہ چل چکا ہے تو وہی ذوالفقار اور نور کے درمیان میں تمام غلط فہمیاں نہ صرف ختم کروائیں گی بلکہ اپنے بیٹے کو اس کے کیے کی سزا بھی ضرور دلوائیں گی اور ذوالفقار شاہ کو یقین دلائیں گی کہ نور نے ذوالفقار شاہ کے ساتھ نہ کبھی دھوکہ کیا ہے اور نہ کبھی اس کے سوا کسی اور سے محبت کی ہے۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین، جیسا ہم پریڈکشن کر رہے ہیں، کیا سٹوری اسی طرف جاتی ہے یا پھر ڈرامے میں کوئی ایسا ٹویسٹ آتا ہے جو سب کو حیران کر جاتا ہے۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سالار نور کو واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے گا یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو کمنٹس میں ایک چھوٹا سا ہارٹ بھی بنا دیں۔